جس وقت ہم نے حضرت ہلال ابن نافع کا تذکرہ کیا تھا تو اس وقت آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ زندان سے نکلے تھے اور کچھ لوگوں سے جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ پہنچیں گے اور اپنا گھوڑا ان کے سپرد کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جب آنا تو میرا گھوڑا لیتے آنا، اور خود پیدل نکلے تھے۔ وہ 5 افراد تھے، یعنی بات ان کی ہوئی تھی 3 لوگوں سے، لیکن ایک کے ساتھ ان کے غلام تھے اور ایک جو تھے وہ اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے گئے تھے، اور بہت بڑی عظیم ان کی قربانی ہے کہ خود تو جان دینے جا ہی رہے تھے، اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے گئے تھے اور وہ بھی وہاں شہید ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں میں جو پہلا نام ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی، یہ ہیں حضرت عمر ابن خالد۔ یہ سیداوی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس سے ابو ثمامہ سیداوی تھے۔ کوفے کے جو سچے شیعہ اور اشراف تھے ان میں یہ عمر ابن خالد بھی تھے۔ ان کا پورا نام تھا عمر ابن خالد ابن حکیم ابن حزام الاسدی السیداوی، اور یہ لوگ امام کی تلاش میں نکلے تھے اور منزل عزیب پر جہاں حر کی حراست میں امام آ چکے تھے وہاں آ کے یہ امام سے ملق ہوئے تھے۔ جی خالد، ہاں دال ہے۔ تو یہ لوگ نافع ابن ہلال کا گھوڑا بھی لائے تھے اور شاید ان کا کچھ سامان بھی لائے ہوں، اور ان کے آنے پر حر نے اعتراض کیا تھا اور وہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں نا، تو وہ سب آپ کو یاد ہے۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اب ان کے پہنچنے کا جو قصہ ہے وہ سنیں کہ ہوا یہ تھا کہ کوفے میں کچھ لوگ وہ تھے کہ جو قید ہو گئے تھے، کچھ لوگ وہ تھے کہ جو روپوش ہو گئے تھے اور امام حسین کے لیے بعد میں نکلے تھے، جیسے نافع ابن ہلال قید سے نکلے تھے، یا حبیب ابن مظاہر یا مسلم ابن اوسجہ وغیرہ۔ اچھا، کچھ لوگ وہ تھے کہ جو اس انتظار میں تھے کہ ہمیں پتہ چلے کہ امام حسین کہاں ہیں تو ہم کسی طریقے سے چلے جائیں، اور اس دوران میں وہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت ہمیں گرفتار کر لے یا قتل کر دے۔ تو ان میں یہ ایک بڑے مخلص اور بہت ہی سچے شیعہ تھے، عمر ابن خالد، یہ بھی ان میں شامل تھے۔ تو امام نے یہ چاہا کہ وہ میرے شیعہ کے جن کے نام محضر شہادت میں ہیں اور انہیں یہاں شہید ہونا ہے تو ان کے پاس میں ایک پیغام بھجوا دوں۔ لہٰذا جب امام راستے میں تھے اور منزل حاجز ایک مقام تھی وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے اپنے ایک بہت ہی عزیز چاہنے والے جانثار جناب قیس ابن مسہر سیداوی، قیس ابن مسہر سیداوی کو اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ تم جا کے وہاں پر وہ جو لوگ میرے چاہنے والے موجود ہیں اور میرے ساتھ شہید ہونا چاہتے ہیں ان کو بتا دو۔ اچھا، یہ امام کا خط لے کے جب نکلے تو راستے میں تو ہر طرف ناکہ بندیاں تھیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب گرفتار ہو گئے تو گرفتار کرنے والے ان کو پکڑ کے لے گئے ابن زیاد کے پاس۔ اس نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو۔ اب جب ان کو لا کے کہیں چوراہے پر یا کسی ایسی جگہ پر پھانسی دی جانے لگی، قتل کیا جانے لگا، تو انہوں نے سوچا کہ قتل تو میں ہو جاؤں گا، لیکن میں تو ایک ذمہ داری امام سے لے کے آیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے چیخ چیخ کے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں، حسین ابن علی منزل حاجز پر پہنچ گئے ہیں، جس کو امام کے قدموں میں جان نثار کرنا ہے وہ وہاں پہنچ جائے امام راستے میں۔ اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا۔ اب قتل تو وہ ہو گئے لیکن انہوں نے اپنا سفارت کا حق جو تھا وہ ادا کر دیا۔ اب وہ اس وقت کیونکہ بہت سے لوگوں نے اعلان سنا اور زبان زدہ خاص و عام ہوا، ادھر ادھر ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو خبر ہوئی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ عمر ابن خالد کہیں چھپے ہوئے تھے، ان کے کان میں بھی پڑی۔ جب ان کے کان میں پڑی تو انہوں نے اپنے غلام کو ساتھ لیا
اور باقی جو افراد ان کے ساتھ آنے والے تھے ان کو لیا، اور انہوں نے کہا کہ اب اگر ہم امام حسین کے پاس سیدھے جائیں گے تو ہم بھی گرفتار ہو جائیں گے، تو ایسا کریں کہ ہم کہیں ادھر ادھر نکل جائیں، راہ کتراتے ہوئے چلیں، کبھی کہیں طرف گزر جائیں، کبھی کہیں نکل جائیں، اور غیر معروف راستوں سے کسی طرح امام کو تلاش کر لیں۔ تو اب جب یہ لوگ نکلے تو ظاہر ہے کہ ان کو پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی، اور اتنی دیر میں پہنچے کہ امام کو حر کا لشکر گھیر چکا تھا۔ اب حر نے کہا کہ نہیں، تو نہیں آ سکتے۔ بہرحال وہ قصہ پورا ہم نے آپ کو سنا دیا کہ آخر کار یہ ہوا کہ حر کو امام نے راضی کیا، تو یہ لوگ پہنچے۔ وہی لوگ ہیں جو شامل ہو گئے تھے بعد میں امام کی ریکویسٹ، امام کی ریکویسٹ پر جو 5 آدمی شامل تھے وہ ہیں، وہ یہ 5 تھے جو ہلال ابن نافع کا گھوڑا لے کے گئے تھے۔ اب اس طریقے سے یہ امام کے ساتھ شامل ہو گئے، اور اس کے بعد امام کے ساتھ کربلا پہنچ گئے۔ اب جب جنگ بہت زیادہ شدید ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم فوج پر حملہ کرتے ہیں، تو ان 5 نے بیک وقت حملہ کیا، اور جب 5 نے بیک وقت حملہ کیا تو بڑی زبردست انہوں نے جنگ کی، لیکن بہرحال 5 کہاں، ہزاروں کہاں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ان کو گھیر لیا چاروں طرف سے، اور بہت بڑی تعداد نے ان کو گھیرا، اور گھیرنے کے بعد ان کو وہ لے گئے دور، وہاں سے لڑتے ہوئے ان کو امام کے لشکر سے بہت دور لے گئے، اتنی دور لے گئے کہ کچھ پتہ نہیں چلا کہ مقتل میں کہاں چلے گئے یہ لوگ، اور یہ گھرے ہوئے تھے اور لڑتے جا رہے تھے۔ تو جب یہ لشکر سے بہت دور چلے گئے اور ان کے کوئی خیر خبر نہیں کہ کہاں پہنچ گئے اور کیا حال ہے ان کا، تو اس وقت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس تم ان کی مدد کرو جا کے۔ اب دیکھیں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت جناب عباس شہید ہوئے ہیں اس وقت تو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن متعدد مواقع ایسے آئے ہیں جس میں جناب عباس نے کربلا میں بڑی زبردست شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور ظاہر ہے کہ امام کو معلوم تھا کہ اگر عباس نے جنگ کی تو کیا عالم ہوگا۔ تو اس وقت جب امام نے کہا کہ عباس جاؤ ان کو لے آؤ، قریب لے آؤ، ان کی مدد کرو، انہیں قریب لے آؤ، بہت دور نکل گئے، تو جناب عباس نے تنہا فوج پر حملہ کیا، اور لشکر کو بھگاتے 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 وہاں تک پہنچ گئے جہاں سے ان 5 کو وہ لوگ گھیرے ہوئے تھے، اور وہ بہت دور تھا، بہت دور تک حضرت عباس جنگ کرتے ہوئے گئے، اور بہت دور تک لشکر کو بھگاتے ہوئے گئے۔ اب اس کے بعد جب وہاں پہنچ گئے تو جس گھیرے میں وہ لوگ تھے اس کو توڑا، اور اس کو توڑنے کے بعد حضرت عباس ان کے پاس پہنچ گئے، اور ان لوگوں سے یہ کہا کہ چلو تم لوگ بہت دور نکل آئے ہو اور واپس چلو، اور میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، اب تمہیں کرنا یہ ہے کہ میں آگے رہوں گا اور تم لوگ میری آڑ میں آ جاؤ، میں لشکر کو روکتا رہوں گا اور تم لوگ چلتے رہو، اور وہاں خیام حسینی کی طرف جہاں پر باقی لوگ ہیں ان کے قریب چلو۔ تو اس طریقے سے حضرت عباس ان کو لے کے واپس آ رہے تھے، کافی دور تک لشکر کو روکے ہوئے اور اپنی حفاظت میں لیے ہوئے حضرت عباس ان 5 کو لشکر کی طرف چلے، لیکن ادھر ان لوگوں نے تعاقب کیا، وہ رکے نہیں۔ اب وہ لوگ جب دوڑ کے پیچھے آئے اور وہاں سے انہوں نے چاہا کہ ہم ان کو گھیریں پھر دوبارہ، تو اب ان لوگوں کو حالانکہ بہت زخمی ہو چکے تھے مگر اتنا جوش و خروش تھا کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں حضرت عباس کی آڑ میں ابھی آگے بڑھنا ہے، یہ حضرت عباس کے آگے آ گئے اور دوڑ کے جا کے انہوں نے پھر ان پر حملہ کر دیا۔ اب جب حملہ کیا تو زخمی تو تھے ہی، اور وہ گھیر کے مار نہیں چاہ رہے تھے، اور ظاہر ہے جب انہوں نے دیکھا ہو کہ عباس بچا کے لے جا رہے ہیں تو اور زیادہ ان کو اس بات کی خواہش تھی کہ ان کو جلد از جلد ہم قتل کریں۔ تو اب ان لوگوں نے گھیرا، اور اس کے بعد کسی ایک مقام پر یہ اکٹھا لڑ رہے تھے 5، اور 5 شہید ہو گئے وہیں ایک ہی جگہ، گھوڑے سے گرے، 5 گھوڑوں سے گرے، اور ان لوگوں نے 5 کو اکٹھا قتل کر دیا۔ اب ان میں کون کون تھا؟ اس میں عمر ابن خالد تھے، ان کے غلام تھے، اور اس کے بعد مجمع ابن عبداللہ تھے، ان کا بیٹا تھا،
تو ان سب کو اکٹھا انہوں نے قتل کر دیا. اب حضرت عباس یہ حال دیکھ کے واپس امام کی خدمت میں پہنچے اور واقعہ پورا بیان کیا. تو امام نے ایک جملہ بارگاہ خداوندی میں متعدد بار کہا کہ پروردگار ان کے لیے رحمت ہو. 3 مرتبہ یا 3 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے طلب رحمت کی. اب یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ بارگاہ امامت میں اور بارگاہ خداوندی میں ان 5 افراد کا مقام کیسا ہوگا کہ ایک طرف تو ان کے بارے میں نافع ابن ہلال کو یہ خبر امام کے دیے ہوئے علوم کے ذریعے ہو چکی تھی کہ یہ ہر حال میں شہید ہوں گے اور امام کے پاس ضرور پہنچیں گے. دوسرے یہ کہ جب حر نے روکا تھا تو امام نے کہا تھا کہ یہ میرے خاص افراد ہیں اور تم یہ نہ سمجھو کہ یہ شروع سے میرے ساتھ نہیں تھے، تو شروع سے میرے ساتھ ہیں. اب وہ شروع سے میرے ساتھ ہونے کا مطلب یعنی ان کے جذبات کب سے وہ یعنی ان کی خواہش تھی کہ امام حسین کے اوپر قربان ہوں گے، تو شروع سے وہ امام حسین نے کہا کہ یہ تو میرے ساتھ ہیں. اچھا، اس کے بعد جب یہ دور نکل گئے تو شہید تو ان کو ہونا ہی تھا. خدا جانے کیا وجہ تھی کہ حضرت عباس کو ان کی مدد کے لیے بھیجا. اچھا، اس کے بعد دعائے مغفرت بھی بار بار کی. تو ان کی کوئی نہ کوئی ایسی بات تھی کہ پروردگار عالم نے ان کا نام محضر شہادت میں لکھ دیا تھا، اور وہ لوگ جو اسرار و رموز کے علوم جانتے تھے ان کو یقین تھا کہ یہ شہید ہوں گے. اور ادھر یہ تھا کہ انہوں نے بڑی بے جگری سے جنگ بھی کی تھی. اچھا، اب ان میں عمر ابن خالد جن کی ابھی ہم نے بات کی، یہ ان کے غلام، اور اب ایک شخص ہیں مجمع ابن عبداللہ ابن مجمع ابن مالک مزہجی. ان کا تعلق قبیلہ مزہج سے ہے. ان کی ولادت ہوئی تھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں ان کا شمار ہے. جنگ صفین کے واقعات میں ان کا ذکر ملتا ہے، اور بنیادی طور پر یہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں. یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب خدمت امام میں پہنچے تھے تو امام نے ان سے پوچھا تھا کہ کوفے کا حال تو بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے آدمیوں کو بڑی بڑی رشوتیں دی گئی ہیں اور گٹھریاں بھر بھر کے مال دنیا دیا گیا ہے تاکہ وہ بنی امیہ کی مخالفت نہ کریں. اور جہاں تک عوام کا تعلق ہے، ان کے دل آپ کی طرف مائل ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں. اب دیکھیے بات کیا تھی کہ عوام جو تھے، جو مراد یافتہ لوگ تھے سلطنت کے، ان کو تو حکومت کی طرف سے بہت کچھ ملتا تھا، لیکن غریب عوام پس رہے تھے. جیسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ تو بہت عیش و عشرت سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن جو نیچے کا طبقہ ہے وہ ہر طریقے سے پس رہا ہوتا ہے. لیکن وہ مجبور اتنے ہوتے ہیں کہ حاکموں کے خلاف بول بھی نہیں سکتے، بلکہ ان کی مدد کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیہاتوں میں وہ لوگ اپنے وڈیروں کو ہی ووٹ دیتے ہیں، چاہے وڈیرا کچھ نہیں ظلم کرتے وہی ہیں جو ان کا حاکم چاہتا ہے. تو یہی چیز ان کی تھی کہ بنو امیہ کے ظلم سے پریشان تو تھے، لیکن کرنا ان کو وہی تھا جو وہ لوگ چاہتے تھے. تو لہذا انہوں نے کہا کہ ان کی تلواریں بہرحال آپ کے خلاف ہی ہوں گی. اب ان کی جو قربانی ہے مجمع ابن عبداللہ ابن عائس کی، ابن مالک کی، ان کا ایک بیٹا تھا عائز ابن مجمع، اور ان کو سمجھیں کہ یہ اتنے مخلص تھے کہ ان کی خواہش تھی کہ میں صرف اکیلا قربان نہ ہوں، بیٹے کو بھی قربان کر دوں. لہٰذا یہ اپنے ساتھ میں بیٹے کو بھی لائے تھے. اور وہ جب 5 افراد جو لڑ رہے تھے اور اکٹھا شہید ہوئے تھے، اس میں ان کا بیٹا عائز بھی شامل تھا. اور سر یہ خود کہاں تھے؟ یہ بھی تھے شامل؟ ہاں، یہ بھی تھے ان 5 میں؟ 5 میں یہ بھی تھے. یہ تھے، ان کا بیٹا تھا عمر ابن خالد تھے، ان کا غلام تھا.
پانچویں شخصیت کون سی ہے؟ ہاں بتا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک تو ہوئے عمر ابن خالد، ایک ان کا غلام، دو ان کا بیٹا، ایک مجمع ابن عبداللہ اور ایک ان کا بیٹا، چار ہوئے. ایک کا نام کہاں، ان کا نام ہم نے بھی پیچھے لکھا تھا. ان کا نام ابن ترمہ، ان کا اپنا نام یاد نہیں آ رہا ہے. ان کے والد کا نام ترمہ تھا، توئر میم الف ہے. یہ بھی ان کے ساتھ میں تھے. ہاں یہ پانچویں تھے. یہ ہم نے کہیں لکھا تھا شاید رہ گیا، یہ بھی دیکھ کے آپ کو بتا دیتے ہیں. غلام کا نام عمر ابن خالد کے غلام کا کیا نام تھا؟ عمر ابن خالد کے غلام کا نام کتابوں میں ہمیں نہیں ملا، بس صرف یہ لکھا ہے عمر ابن خالد کے غلام. اچھا، تو یہ ایک ایسا کربلا کی تاریخ کا ایک عجیب انوکھا واقعہ ہے کہ یہ 5 افراد کس طرح نکلے، کس طرح ان تک امام کے منزل حاجز پر ہونے کی خبر پہنچی، کس طرح ہوڑ سے تکرار کے باوجود امام نے ان کو ساتھ لیا، اور کس طرح سے یہ پانچوں اکٹھا شہید ہوئے اور جناب عباس نے ان کی مدد کی. تو یہ بالکل ایک الگ صورتحال ہے جو عام شہداء سے ہٹ کے ہے. پانچوں کے بارے میں کوئی کتاب ہے جو ڈیٹیل میں؟ ہاں، ان پانچوں کے بارے میں کوئی کتاب ہے؟ پانچوں کی الگ سے کتاب ہو سکتا ہے. وہ امامیہ مشن لکھنؤ نے رسالے نکالے تھے الگ الگ چھوٹے چھوٹے، اس میں ہوگی، مگر وہ ہم تک پہنچی نہیں ہے. لیکن ان کا ذکر اس میں ہے، شہید انسانیت میں بھی ہے اور ابصار العین میں بھی ہے. اس کے علاوہ بعض پرانی کتابوں میں ہے، دوسرے رسالوں میں مل جاتا ہے. کچھ واقعات طبری میں ہیں، کچھ واقعات مقتل ابن اس میں ہیں، ابن مخنف میں ہیں. کچھ واقعات جو ہیں وہ اور بعض کتابیں ہیں ان میں ہیں، ارشاد میں ہیں، الگ الگ واقعات مل جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دفعہ جو ہم آپ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ 5 افراد جن کا اکٹھا پہنچنا اور ان کی اکٹھا شہادت، تو اس میں ایک نام رہ گیا تھا. 4 کی ہم نے گفتگو کر لی تھی اور ایک کا نام آپ نے پوچھا تھا. اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ہاں دیکھ کے بتاتے ہیں، پھر وہ بات کہیں اور چلی گئی اور وہ رہ گیا. تو اب آج ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں. یہ جو ہیں 5ویں شہید، ان کا نام ہے جنادہ ابن حارث سلیمانی، بلکہ سلمانی، جنادہ ابن حارث سلمانی. ان کا نام جنادہ ابن حارث سلمانی ہے، یعنی قبیلہ سلمان ایک شاخ ہے قبیلہ مراد کی، جبکہ مراد ایک بڑے قبیلے مزہج کی شاخ ہے. اچھا، یہ لوگ بھی کوفے کے شیعوں میں شامل تھے اور اس اعتبار سے مشہور سمجھے جاتے تھے، یعنی بحیثیت شیعہ مشہور تھے. جنادہ ابن حارث جو ہیں یہ عہد رسالت میں موجود تھے لیکن بہت کم سن تھے. البتہ عہد امیر المومنین علیہ السلام میں یہ ایک جوان شخص تھے اور آپ کے ساتھ انہوں نے صفین میں جہاد کا شرف بھی حاصل کیا تھا. اور شیخ طوسی نے اپنی کتاب الرجال میں بھی ان کا ذکر کیا ہے. حضرت مسلم ابن عقیل کے ورود کوفہ کا جو زمانہ تھا اور چند دن قیام کا، اس زمانے میں یہ حضرت مسلم ابن عقیل کی خدمت میں بھی رہے تھے اور آپ کی نصرت پر بھی آمادہ رہے تھے. لیکن وہی جیسے شہادت جناب مسلم ابن عقیل کے بعد جب
ابن زیاد نے شیعوں کو قید اور قتل کرنا شروع کیا تھا تو دیگر شیعوں کی طرح یہ بھی کسی نامعلوم مقام پر جا کے روپوش ہو گئے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر ابن خالد، مجمع ابن عبداللہ اور عائد وغیرہ، حضرت قیس ابن مسر سیداوی کی اطلاع پر، قیس ابن مسر سیداوی کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے قتل ہوتے ہوتے اعلان کر دیا تھا، تو یہ خبر وہاں مشہور ہو گئی تھی۔ جب ان کو پتہ چلا تھا تو یہ امام کی خدمت میں پہنچے تھے اور انہی 5 آدمیوں کے ساتھ یہ پہنچے تھے، مطلب 4 آدمی وہ تھے اور 5ویں یہ تھے عمر ابن خالد کے ساتھ، اور ایک ہی ساتھ یہ لوگ سب شہید ہوئے تھے۔ تو اس طریقے سے ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بہت زیادہ تفصیل نہیں بتائی، لیکن اتنا کیونکہ وہ پہلے 5 کے ساتھ ہم تفصیل بیان کر چکے ہیں، اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ 5واں نام جو رہ گیا تھا وہ یہ ہے۔